میں بھی وزارت اعلیٰ کا امیدوار تھا، شاہ محمود قریشی صاحب بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، جہانگیر خان ترین صاحب بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، علیم خان بھی تھا، اور پارٹی کے اندر بہت زیادہ کیڈر تھا۔ فواد چودھری ایم پی اے بنا تھا، وہ بھی چیف منسٹر بن سکتا تھا، لیکن پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی فٹ نہیں ہے، صرف عثمان بزدار جو ہے نیا پاکستان بنا سکتا ہے۔ ہم نے پھر بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا، ہم نے کہا کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے۔ اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ نیا پاکستان عثمان بزدار بنا سکتا ہے تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن پوری قوم نے دیکھا، پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ نیا پاکستان جو ہے پنجاب میں کیا تماشے ہو رہے ہیں، اور نیا پاکستان جو ہے عثمان بزدار کس طریقے سے بنا رہا ہے۔ پوری پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پورے پنجاب کے ورکرز، پورے پاکستان کے ورکرز، اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے تمام منسٹرز، لندن سے لے کر نیو یارک تک، یورپ تک، ہر بندہ آہیں بڑھ رہا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان بنانا تھا جس میں ہر 3 مہینے کے بعد کبھی پرائم بدلا، چیف منسٹر بدلا جا رہا ہے، چیف سیکرٹری بدلا جا رہا ہے، کبھی آئی جی آ رہا ہے، کبھی ملازمتیں بک رہی ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ڈی سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں، لیکن ہم نے وہ بھی برداشت کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پوری پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تھی کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب نہیں چل رہا ہے۔ ایک طرف عمران خان تھا، ایک طرف پوری پاکستان تحریک انصاف تھی، لیکن ہماری بات کسی نے نہیں مانی۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل کنسپریسی ہے تو سب سے بڑی انٹرنیشنل کنسپریسی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا۔ جا کے دیکھیں، سڑکیں پورے پنجاب میں ٹوٹی پھوٹی پڑی، رشوت جو ہے نچلے لیول پہ کئی گنا بڑھ گئی ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے لائلٹی کرنی ہے، ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور اس کے بعد میں چونکہ جس کی وجہ سے میں سیک ہوا ہوں، وہ بات میں قوم کو، پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر اس میں ایک بات بھی سچ نہ نکلے تو جو سزا یہ قوم دے گی میں لینے کے لیے تیار ہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان روتا رہا، پنجاب روتا رہا، ہمارے تحریک انصاف کے ورکر روتے رہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کر دو، نیا چیف منسٹر لے آؤ، نہیں مانی گئی بات۔ پھر اخیر فیصلہ ہوا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کرنا ہے۔ 184 لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بن کے آئے ہیں، ان میں سے عمران خان کو ایک بندہ بھی پسند نہیں آیا جس کو وہ چیف منسٹر بنا سکے، ایک بندہ اس کو نہیں آیا کہ اس کو چیف منسٹر بنا سکے۔ اس نے ایک ایسے شخص کو نامزد کیا جو کہ نہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے، نہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ 184 میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکروں، پی ٹی آئی کے ایم پیز کے چہرے پہ تمنچا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو 3.5 سال سے بلیک میل کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، جو وہ بیان دیتا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں سب کے سامنے ہے، جس طریقے سے اس نے تمسکر لڑایا ہے پرائم منسٹر کا اپنے انٹرویوز میں، کبھی وہ جا کے نون کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، پھر ہمارا بن جاتا ہے، پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، پھر آپ اس شخص سے بلیک میل ہو رہے ہیں جس کے پاس 9 ایم پی ایز ہیں۔ اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، میں 1.5 سال نون میں گورنر رہا ہوں، 3.5 سال سے پی ٹی آئی کا گورنر ہوں۔ اس وقت ملک میں پنجاب کے اندر 4 صوبے نہیں تھے، پنجاب کے اندر ایک بہاولپور صوبہ تھا، ایک گجرات صوبہ تھا، ایک پنجاب کے اندر چکوال صوبہ تھا، ایک منڈی بہاؤدین صوبہ تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ کسی کام کے لیے
ایک سینئر پولیس آفیسر کو فون کیا، تو جب اس نے مجھے بتایا کہ سر اس ڈسٹرکٹ میں ایک ہی بندے کی حاکمیت چلتی ہے، اس ڈسٹرکٹ میں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم نے یہ بھی برداشت کیا، اس لیے کہ ہم پارٹی کے ساتھ لائر رہنا چاہتے تھے۔ پاکستان کے ورکر مجھ سے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا میں نے صبر کرنا ہے، میں نے صبر کرنا ہے، اور میں نے صبر کیا۔ پھر حالت یہاں تک پہنچی۔ میں آپ کو یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں صاحبائی اسمبلی کے اجلاس کو تاخیر ڈیلیبریٹلی کر رہا تھا، اپوزیشن کے کہنے پہ میں ڈبل پلے کر رہا تھا۔ تو میں آج یہ بات چیلنج کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ میری 2 میٹنگز ہوئیں۔ پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب ہر صورت میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 اپریل کے بعد ہونا چاہیے، لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا چودھری پرویز الہی کو کہ میرے پاس یہ امانت تھی پرائم منسٹر کی، میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے پرائم منسٹر کو مشکل میں ڈالوں۔ اور چودھری کیوں مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا؟ وہ بھائی میرے پاس استعفیٰ آئے، استعفے کو منظور کروں تو پھر اسمبلی کا اجلاس بلاؤں۔ پھر 2 تاریخ کو انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہی استعفیٰ منظور کرو اور آج ہی اسمبلی کا اجلاس کرو۔ تو میں نے کہا بھائی میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں، میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا اور اس کے بعد میں استعفیٰ جو ہے وہ منظور کروں گا۔ میں وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا، وہاں پارٹی کے 7-8 رہنما تھے۔ کوئی میری بات کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹا کہے جو میں آج بات کرنے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا جی استعفیٰ منظور، میں کہا سر منظور۔ اس کے بعد انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آئے میرے پاس کہ اس پہ دستخط کرو۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ نہیں دستخط کرو۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ 2 اپریل کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ میں نے کہا سر خدا کے لیے میں برطانیہ کی ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی ساری غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا، میں کانسٹیٹیوشن کی پرائرٹی پہ بلیو کرتا ہوں۔ ابھی استعفیٰ میرے پاس ہے، استعفیٰ نے جانا ہے لا ڈپارٹمنٹ میں، اس کے بعد چیف سیکرٹری کے بعد جانا ہے، اس کے بعد اس کی نوٹیفکیشن ہونی ہے، اس نوٹیفکیشن کے بعد لا ڈپارٹمنٹ نے سمری موو کرنی ہے صوبائی اسمبلی کی۔ سر میں ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں، سر مجھ سے یہ گناہ نہ کرائیں، سر رات کے اندھیرے میں مجھ سے اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں۔ اگر آپ یہ ضروری چاہتے ہیں تو خدا کے لیے مجھ سے ریزائن لے لو، میں اپنا استعفیٰ دے یار ہوں، اور پھر جو مرضی غیر آئینی کام کرانا ہے نئے گورنر سے کروا لو۔ وہاں پرویز خٹک نے الزامات لگانے شروع کر دیے، میں نے محکمہ کیا۔ میں اس بات میں مانتا ہوں کہ میں نے اس وقت اپنی آواز اونچی کی اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کام پہلی دفعہ کر رہا تھا۔ تو پھر 10-15 منٹ کے بعد پھر میرے پاس سارے آئے، پرویز الہی یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن 2 کو نہیں ہوتا تو میں جیت نہیں سکتا، 2 کو الیکشن کروانا ضروری ہے۔ میں نے پھر پرائم منسٹر کے پاس گیا، میں نے کہا میں 5 پرائم منسٹر سے علیحدگی میں ملوں گا۔ تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ سر یہ 3.5 سال سے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، میں خوش نہیں ہوں۔ ہمارے پاس 184 ممبر تھے، ان میں سے کیوں ایک نہیں بن سکتا؟ میرا دل نہیں کرتا اس کو سپورٹ کرنے کو، اور یہ کام بھی میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے سر اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں نے وہ دستخط بھی کر دیے اپنے ضمیر کے خلاف۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میں نے رات کے اندھیرے میں غیر آئینی غیر قانونی کام کیا، اور پھر رات کے اندھیرے میں مجھے سیک کر دیا گیا۔ میں ڈیزرو کرتا ہوں۔